اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے دور کرتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین۔ جب آپ نے خطبہ دینا تھا وہ دے چکے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے جو ہے خلاف معمول آپ سے یہ آمین آمین کی آواز سنی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی۔ پھر میں نے اس پہ آمین کہا، پھر جو ہے دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو، بے توفیق ہو وہ آدمی جو آپ کا نام نامی آئے اور اس پہ درود نہ بھیجے۔ میں نے اس پہ آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہ کروا لے، تو اس پہ میں نے آمین کہا۔ تو ہم جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو چھوٹا سا درود پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور تاکہ ہم جو ہے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم، اے اللہ۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، بارک۔ یہ بارک لفظ بارکہ سے، اس کا مادہ بارکاف ہے، بارک، برکتیں نازل فرما، علی، پر۔ یہ عین والا جو علا ہوتا ہے اس کا پورے قرآن مجید کے اندر معنی پالیا اوپر ہوتا ہے، اور الف والا علاج ہوتا ہے اس کا معنی کی طرف ہوتا ہے۔ علا پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلا اور پر آل محمد، آل محمد پر، کما، کما حرف تشبیہ ہے، کی مانند، کی طرح، کی جیسے، کما بارکتا، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی، تا کے اوپر زبر آ گئی، بارکتا، تو نے برکت نازل فرمائی۔ اگر یہ پیش ہوتی بارک تو میں نے برکت نازل فرمائی ہوتا۔ تو یہ تا کا استعمال 4 طرح ہی استعمال ہوتا ہے، اور تا کے اوپر اگر جزم آ جائے تو یہ غائب مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اگر تا کے اوپر پیش آ جائے تو یہ متکلم میں کے لیے آتا ہے، اور تا کے اوپر زبر آئے تو جو ہے یہ تو ایک مذکر کے لیے آتا ہے، اور تا کے نیچے زیر آئے تو ایک مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے بارکتا، تو نے برکت نازل فرمائی۔ بارک تو ہوتا تو میں نے برکت نازل فرمائی ہوتا۔ بس آسان سا کلیہ قرآن مجید پورے میں یہی آتا ہے، کما بارکتا، جس طرح جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا، بے شک آپ، حمید، حمید، آپ سے آپ تعریف والے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا حمد تعریف ہوتا ہے، حامد تعریف کرنے والا، محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، اور حمید وہ ہوتا ہے جو آپ سے آپ تعریف والا ہو، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تعریف۔ یہ فاعل کے وزن پہ آیا ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مجید، ہم جد امجد کہتے ہیں، مجید شان والا، بزرگی والا، یہ بھی فاعل کے وزن پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ذاتی ہے اور ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کے معنی کو۔ اللہم، اے اللہ، جب اللہ کے سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اللہم، اے اللہ، بارک، برکتیں نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، کما بارکتا، جیسا کہ برکتیں نازل فرمائی،
تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر انکا بے شک تو حمید تعریف والا ہے مجید شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے درود شریف سوچ سمجھ کر اور اس کے معنی جو ہیں وہ بھی اچھی طرح معلوم ہوں تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری برکتوں کا ہمیں مستحق ٹھہرائے جو درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات بلند فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ اور کیوں برکتیں نازل نہ فرمائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی شہرت، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ جس ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا ماں باپ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، آگ میں جو ہے کود پڑے، بے خطر، علامہ اقبال نے اسی لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ آگ میں گرے، ملک چھوڑا، پھر دوسرے ملکوں میں گئے، پھر وہاں جا کر جو ہے بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چھوڑ دو، وہ چھوڑا، پھر کہا کہ جو ہے چھری چلا دو، انہوں نے وہ بھی چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے ان کا نام باقی رکھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکہ میں گھر بار چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، سب چیزیں چھوڑ کر مدینہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ماریں کھائیں، جنگیں کیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری جد و جہد کی۔ تو اس لیے ہم درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ درود شریف سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔